الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 207 آیت نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کی ہے جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے. آیت کا مفہوم یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کون ہے وہ شخص جو اپنے جان کو دے دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر؟ ایسا کون ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن وہ خطرہ ایسا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے گا تو وہ سمجھ لے کہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے. یہی تمام صحابہ کی فضیلت بھی ہے. ہم گزشتہ جمعوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کر رہے ہیں. آج کی گزارشات کا موضوع بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنی ہے اور ان کی سیرت سے جو ہمیں سبق مل رہے ہیں وہ حاصل کرنے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور مہر اسی وقت ادا کیا گیا. پھر 9 مہینے بعد رخصتی ہوئی اور اس میں آپ نے مکان کا انتظام کا حکم دیا، علیحدہ کیا گیا اور کچھ چیزیں ہدیے میں بھی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ، چکی وغیرہ، اگر کسی شخص کو گنجائش ہو تو بیٹی کو رخصت کرتے وقت جو توفیق ہو خوشی کے ساتھ دیا جائے تاکہ یہ رد ہو ہنود کا اور مشرکین مکہ کا، ہندوؤں کا اور مشرکین مکہ کا. ہندو بھی بچی کو آر سمجھتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے. یہ بھی وہی نسل ہے، یہ بھی مشرک ہے نا، وہ بھی بتوں کی بات کرتے تھے، یہ بھی بتوں کی بات، ایک ہی خاندان ایک ہی ہے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ بیٹی کو آر نہ سمجھے، باعث رحمت سمجھیں، اور جب رخصت کریں تو آپ کی توفیق ہے تو ہدیے کے ساتھ رخصت کریں. لیکن اسلام افراط تفرید کا قائل نہیں ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ توفیق ہو تو تب بھی ایک مسئلہ سنا ہوا تھا کہ جہیز اسلام میں نہیں ہے تو بالکل ہی کچھ نہ دینا.
یہ بھی ایسا نہیں ہے. یا توفیق نہیں ہے, غریب آدمی ہے تو بھیک مانگ رہا ہے, زکاتیں لے رہا ہے, قرضہ لے رہا ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. جو توفیق ہے. رخصتی پر شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیا. ولیمے میں بکرے کا شوربہ تھا, جو کی روٹی تھی اور پنیر تھی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس زمانے کا یہ بہت اونچا ولیمہ تھا. ولیمے میں بھی یہی بات ہے دوستو کہ ولیمہ سنت ہے, خوشی کا اظہار ہے, اور ساتھ یہ حکم ہے کہ آپ کے ولیمے میں صرف امیر ہی نہ ہو, اس میں غربا بھی ہو, رشتہ دار بھی ہوں, پڑوسی بھی ہوں, دوسرے لوگ بھی ہوں. صرف آپ کے ولیمے میں امراء نہ ہو. اور ایک حدیث میں تو ناراضگی کا اظہار ہے کہ اس ولیمے میں برکت نہیں ہوگی جس میں صرف امیر لوگ ہوں گے. اس میں ایک اعلان ہے, ہم نے ایک اسلام آباد میں ولیمہ دیکھا ہے. عشاء کی نماز ہوئی اور اس کے بعد مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ ادھر ایک آج شادی ہے اور ان کا دعوت ولیمہ ہے. مسجد کے پیچھے ٹینٹ لگے ہیں, جس کی طبیعت چاہتی ہے جاؤ اور کھانا کھاؤ, دعوت ولیمہ ہے. تو ولیمہ میں ہر کوئی شریک ہو اور گنجائش کے مطابق ہو. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ 20 آدمیوں کا کھانا پکا سکتے ہیں لیکن رواج کی زد میں آئے ہوئی ہے تو 100 کا بنائیں اور مقروض ہو جائیں. اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. اور ولیمے میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جیسے حقیقے میں 2 بکرے تو یوں, تو قربانی میں گائے کے شرائط وغیرہ. جو توفیق ہو ولیمے میں ہو, بھلے دال ہو, بھلے صرف کھجورے ہوں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر طرح کا ولیمہ ملتا ہے. تو ولیمہ مسنون ہے, خوشی کا اظہار ہے, نکاح کا اعلان ہے کہ جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی پتہ چل جائے کہ فلاں ابن فلاں کا نکاح ہوا, شادی ہوئی ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. کل ایک لڑکا لڑکی جا رہے ہوں اور لوگوں کو ان کے نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے تو لوگ شک کریں گے. کسی کو شک میں مبتلا کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا. تو دعوت ولیمہ مسنون, خوشی کا اظہار, اعلان ہے نکاح کا. لیکن اس کے ساتھ بھی اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے کہ جو آپ کی گنجائش ہے, اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندیاں نہیں ہیں کہ اتنے کھانے اور اتنے ڈش اور اتنا یوں اور اتنا یوں. ایسا نہیں, کوئی پابندی نہیں. اب غریب ہیں, مختصر, امیر ہیں زیادہ کر سکتے ہیں, اور امیر بھی ہیں تو بہت زیادہ نہیں کرتے ہیں, درمیانہ رکھتے ہیں, تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. تو لیکن اپنے آپ کو مقروض بنا لینا, پریشانی میں مبتلا کرنا, رواج سمجھ کر ولیمہ کرنا, پھر یہ ثواب نہیں ہوگا, یہ رواج پر عمل ہوگا. سنت سمجھ کر اس کو کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان ہو رہے تھے کہ آپ جامع الصفات, حافظ قرآن بھی ہیں, تلاوت اور روزے کا زیادہ معمول ہے, عالم حدیث, علم شریعت کے بھی واقف ہیں, بہت ساری احادیث کے راوی بھی ہیں, خطیب بہت اعلیٰ تھے, جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید سے بات نہ بن پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا, اور ان کے بیان سے لوگ بہت جلد سیدھے راستے پہ آ گئے تھے. آپ معاشرے کے ایک بہت اچھے انسان تھے, اور یہ اسلام کی اور نفس کی حد بندی کو سمجھتے تھے. مشہور بات ہے اس پر کہ ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو گرا دیا کہ آپ نے ہمارے پیغمبر کی گستاخی کی. اس نے تھوک دیا, یہ اوپر تھے وہ نیچے تھے, نیچے سے اس نے تھوک دیا. مشہور بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا پہلے گرانا صرف اللہ کی رضا کی خاطر تھا کہ تم نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی تھی, اور جب تم نے مجھ پر تھوکا تو میرے نفس میں جذبات آئے غصے کے, اور نفس کے جذبات کو استعمال کرنا اپنی ذات کی خاطر ہمیں شریعت منع کرتی ہے, اس لیے میں ہٹ گیا ہوں. اب دیکھو دونوں باتیں آپس میں ٹکرائیں تو شریعت کو مقدم کیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ یہودی اس بات سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہو گیا.
آپ بہادری میں اپنی مثال تھے، بہت ساری جنگوں میں آپ حال میں مبارز کا مقابلہ کرنے والے جو صحابہ تھے ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے۔ بدر میں 23 سال کی عمر ہے، 24 کی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر احد میں بھی یہی ہوا، غزوہ احزاب میں یہی ہوا وغیرہ۔ تو عالم ہونے کے ساتھ، خطیب ہونے کے ساتھ اور ساتھ ساتھ بہادر ہونے کے ساتھ معاشرے کے ایک عظیم زاہدانہ صفت کے شخص تھے۔ زاہد مطلب زیادہ ایسا مال متاع جمع کرنا ایسا نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں نا جی، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، لوگ مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں۔ یہ جتنے سلسلے ہیں سوائے ایک سلسلے کے، سارے سلسلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ کوئی سلسلہ چشتی بھی ہے نا، وہ اپنا شجر نسب بیان کریں کہ میرا پیر فلاں، فلاں کا پیر فلاں، آگے جا کے مرکز جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی قادریہ اور دوسرے سلسلے بعض رات تصوف کے قائل نہیں ہے، بس وہ ان کا میرا خیال مطالعہ کم ہے، وہ جلدی عالم بن جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الاستقامت اسلام، یہ ثابت ہیں اور یہی سلسلے ہیں کہ جو بیعت پیر مرید ہوتا ہے کوئی نیا اسلام نہیں ہوتا، وہ ایک استاد کی نگرانی میں اسلام کے احکام ذکر و اذکار کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان آزادانہ خیال میں ہوتا ہے اور سبق پر عمل نہیں ہوتا، جب کسی شیخ سے جڑ جاتا ہے تو اس کے سبق کو عمل میں لانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس پر بہت لمبی بات ہم کر بھی چکے ہیں کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تصوف کے جتنے سلسلے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، یہ اچھے سلسلے ہیں اور اس سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، عبادات کے اوپر انسان کا دل چاہتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، یہی ان سلسلوں کا مقصد ہے، کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے۔ ایک لین میں بندہ جڑ جاتا ہے۔ اچھا استاد ملے تو بیعت ہونا ایک مسنون عمل ہے۔ بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آیا تو میں نے بتائیے بات کہ ان کا مطالعہ تھوڑا کمزور ہوگا، کہ تھوڑا سا دوبارہ مطالعہ کر لیں انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں بھی بیعت کا بہت ذکر ہے اور احادیث میں بھی بہت ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکثر سلسلے یہ جڑتے ہیں، یہ بھی ان کو ایک اعزاز حاصل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ میں اس ایت کے تحت تفسیر میں سب صحابہ ہی داخل ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ مال کی ضرورت ہوئی، مال پیش کیا، گھر بار چھوڑنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی چھوڑ دیا۔ لیکن کئی صحابہ اس میں پہل کرنے والے ہیں، ان میں صہیب بھی ہیں اور بھی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور سب سے بڑی قربانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی کہ آپ سو جاؤ، ہجرت کی شب، اور دنیا ساری یہی سمجھتی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر گویا کہ وہاں سو رہے ہیں۔ اور پھر وہ صبح جب اٹھے تو انہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، روایات مختلف ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں کلمہ پڑھ لیا تھا، بعض نے کہا نہیں پڑھا۔ سیر صحابہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ پڑھ لیا تھا ایک وہاں جو ساتھی، لیکن اکثر کہتے ہیں نہیں پڑھا۔ لیکن ان کی امی، ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ، اور وہ ہجرت کر کے بھی آ گئی تھی۔ مدینہ میں ان کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ یہ تو عام بات ہے، سب کو یہ سعادت ملی ہے کہ جو ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں رہے، مدینہ میں وفات ہوئی، نبی نے جنازہ پڑھایا۔ یہ صحابہ، یہ تو سارے مہاجرین کو یہ سعادت حاصل ہے، ان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کہ جب ان کی قبر کو کھودا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، لیٹے، کچھ دعا کی اور پھر اٹھے اور باہر آئے۔ پھر حکم دیا کہ ٹھیک ہے فاطمہ کو اپنی قبر میں سلا دیا جائے۔
ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور آپ نے کبھی کسی قبر کے بارے میں ایسا نہیں کیا، صحابہ فوت ہوتے رہے اور ازواج بھی وغیرہ دوسرے بھی خواتین، تو ایسا کیوں آپ نے کیا ہے کہ قبر میں آپ اترے اور پھر ایسے ایک دعا کی، لیٹے، پھر اٹھ کے باہر آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس خاتون نے میری خدمت میری ماں کی طرح کی، جیسے میرے چچا ابو طالب نے میرا بہت خیال کیا، تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں ان کی قبر میں کچھ پڑھ لوں، بیٹھ جاؤں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے اس میتہ کو ضرور برکات نصیب ہوں گی، اس لیے ایسا ہوا۔ یہی وجہ ہے بعض بڑے بڑے بزرگ بھی گزرے، انہوں نے اپنی قبر خود بنوائی، پھر اس میں ختم شریف بھی پڑھتے رہے۔ بعض رات اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ٹھیک، پتہ نہیں کہاں انسان نے فوت ہونا ہے، قبر نہیں بنانی چاہیے۔ ہمارے اٹک میں ایک علاقہ ہے مکھڈ، وہاں سارا پہاڑی علاقہ ہے اور قبر کھودنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے، دن سے زیادہ لگ جاتا ہے، تو اس لیے لوگ اپنی قبر پہلے کھدوا لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج کل کے دور میں تو کھدوانا ذرا اچھا ہی ہے، یہ میری رائے ہے، محدثین کی علماء کی دونوں کی رائے بتا دی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں وفات ہوگی، بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہوا ہے ایسا۔ وہ اس لیے کہ قبر جب کھدوائی جائے تو انسان کو اپنی قبر یاد آئے گی، میں نے یہاں جانا ہے، کچھ لوگ آئیں گے، حساب و کتاب ہوگا، مجھ سے سوال و جواب ہوں گے، میں کیا جواب دوں گا، یوں میرا جنازہ ہوگا، یوں ڈالا جائے گا، یہی تو مراقبہ ہے۔ تصوف میں استاد اپنے شاگرد کو یہی کہتے ہیں، پیر اپنے مرید کو یہی کہتا ہے کہ تھوڑا اپنا موت کو سوچ لو تو سارا نظام صاف ہو جائے گا۔ تو مکھڈ میں لوگ اپنی قبر پہلے بنا لیتے ہیں، لیکن اتنے علاقہ تو پتھریلا ہے لیکن لوگ اتنے سخت نہیں ہیں۔ ویسے لوگ کہتے ہیں اٹک والے لوگ سخت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑے تھوڑے سخت بھی ہوں، لیکن وہ جب کوئی اور فوت ہو جاتا ہے تو اپنی قبر اس کو دے دیتے ہیں، مثلا اس کی قبر کھودی ہوئی نہیں ہے اور اب میت کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے، مسنون عمل یہی ہے کہ جلدی دفنایا جائے، رشتہ کوئی مناسب ہے جلدی کیا جائے، فرض نماز کا وقت ہے جلدی ادا کی جائے۔ چوتھی ایک بات حدیث میں، یہ تو تین باتیں ایک حدیث میں، چوتھی بات ایک اور جگہ میں نے پڑھی کہ قرضہ اگر دینا ہو تو کوشش کی جائے جلدی، جیسے توفیق ہو سب سے پہلے قرضہ۔ بعض لوگ بابا قائد اعظم سے بہت پیار کرتے تو ہم سارے ہی ہیں اس سے پیار، لیکن کچھ زیادہ کرتے ہیں کہ ہوتے بھی ہیں اور قرض مانگنے والے لوگ آ بھی جاتے ہیں، کہتے پھر آ جانا، وہ صرف اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو قرض بھی اگر دینا ہے اور توفیق ہے تو جلدی دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے قرض دینا ہو، جب قرض لیا تھا دینے کی نیت سے لیا تھا، ایسے شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور مقروض بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے میری مدد فرما، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ قرضہ جیسے توفیق ہو جلدی، فرض نماز کا وقت آئے جلدی، گھر میں رشتہ جوان ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو جلدی، اور میت اگر ہو جائے تو بلا وجہ اس نے منہ دیکھنا ہے، اس نے منہ دیکھنا ہے۔ بابو اگر والدین کا چہرہ دیکھنے کا شوق تھا تو امریکہ میں کیا وہ ان کی صفائیاں کرتا رہا، والدین کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ تھوڑا سا رزق اچھا تھا جو ہر روز والدین کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا، محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھتا تو آج عمرے کا مقبول ثواب حاصل کرتا رہتا۔ اب کیا چہرہ دیکھنا جی، ایک رواج ہے، چہرہ دیکھنا مسنون ہے جو ادھر موجود ہے، لوگ بس جی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، 2-4 منٹ 10 منٹ ہو گئے وہ۔ اب میت کو پورا دن رکھا جاتا ہے کہ ایک امریکہ سے شخص سعودی عرب سے آ رہا ہے اور چہرہ دیکھا جائے گا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ میت ہو جائے جلدی دفنانا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے قبریں کھودی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اپنی قبریں، پھر وہ جو ایسا بندہ فوت ہو جاتا ہے جس کی قبر نہیں ہوتی تو اس کو دے دیتے ہیں، اپنا کفن بھی دے دیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ کفن گھر میں ہونا چاہیے، اس میں بھی انسان کو اپنی آخرت کی سوچ آئے گی، اور اگر کسی مستحق کو ضرورت ہو تو وہ کفن اس کو دے دیا جائے، بہت بڑا ثواب۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الصفات ہیں، اور تصوف کے لحاظ سے بھی تمام سلسلے آپ تک پہنچتے ہیں،
اور ان کی امی کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور کچھ دعا کی اور آپ لیٹے اور آپ نے فرمایا کہ میرے اس عمل سے ضرور اس میتہ کو برکت حاصل ہوگی. بس اس سے آپ مسئلہ آگے اخذ کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں نے مناقب بیان کرتے کرتے انصاف ان سے چھوٹ گیا. وہ جی ان کا حق پہلی خلافت تھا، یوں تھا ایسا تھا، اور پھر ان کو چوتھا نمبر آ گیا. ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان احادیث کے راوی ہیں جن احادیث میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ ابو بکر کا مقام اونچا ہے، پھر عمر کا، عثمان کا. ان احادیث کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خلافت میں حصے دار نہیں تھے، شریک نہیں تھے، دوسری میں نہیں تھے، تیسری میں نہیں تھے؟ آپ تاریخ اسلام پڑھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے، اور خود کہتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ ابھی جہاد نہیں کرتے ہیں جیسے عمر نے دیا تھا، لیکن ابو بکر نے نہیں مانا. مختلف جگہوں میں حضرت ابو بکر نے جو قافلے بھیجے، غزوے بھیجے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. پھر قضات کے عہدے پر، کیونکہ وہ 2 سال کا دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور لمبا ہے، 10 سال کا دور. آپ قضات کے عہدے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے، اور کئی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا. آپ نے ایک عورت کا نان و نفقہ بند کیا وغیرہ. اسی طریقے سے ایک اور 2 باتیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی جو آپ نے کیا ہے، شریعت یہ کہتی ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس طرح ایک کو آپ کوڑے مارنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے دیکھا ان کو میں عمر اس شخص کو کوڑے نہیں لگتے، یہ بندہ مجنون ہے. مجنون مرفوع قلم ہوتا ہے، اس پر شریعت کی حد نہیں لگتی، اللہ نے اس کو معاف کیا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے میں نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. آج عمر کے اس فیصلے کو اگر نافذ کر دیا جاتا اور علی نہ روکنے والے ہوتے، حضرت علی نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا. یہ محبت کی بات ہے یا آپس میں دوریوں کی باتیں ہیں؟ ہمیشہ یہ حکومت کے خاص مشیر رہے، خاص عہدوں پر رہے، اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ. کئی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا اور شریعت سے بات ثابت کی، چونکہ وہ اسی شعبے کے بڑے تھے، اور حضرت عمر نے وہ بات مانی اور ساتھ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر علی میری اصلاح نہ کرتے تو عمر تو پھر غلط فیصلہ کر چکا تھا، ہلاک ہو جاتا. بادشاہوں سے فیصلے بعض دفعہ تو جان بوجھ کر غلط ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ غلطی سے غلط ہو جاتے ہیں. اگر قریب کوئی علماء ہو تو وہ نشان دہی کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کا غلط ہوا یہ، اور قریب ہی ایسے وظیفے خور ہو کہ سارے بس ٹھیک ہے سارے. آج کل مسجدیں بھی بند کرو، مدرسے بھی بند کرو، یہ سارے آج کل بل آ گئے، اور ساتھ جو بیٹھے والے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. یہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. اسلام کی تعلیم کی ترویج دہشت گردی نہیں، اسلام کی تعلیم کو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آئی. وہ زندہ دفن کرنے والے تھے وہ بچیوں کو فخر سمجھنے لگے، وہ جو قاتل اور راہزن تھے وہ رہبر اور رہنما بن گئے. یہ اسلام کی تعلیم کی برکت تھی. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آپس میں دیکھو کیسی محبت. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو حضرت فاطمہ سے تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح میں مانگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی. ٹھیک ہے، سعادت کی بات ہے. یہ رشتہ کون دیتا ہے جس سے کوئی ناراض ہو؟ ذرا سے دل میں کوئی میل آ جائے تو رشتہ کوئی نہیں دیتا. آگے چلا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. بہت لمبی چوڑی بات نہیں. حضرت عثمان کو جب بلواؤں نے، ان باغیوں نے وہ احاطے میں لیا اور گھر میں ان کو بند کیا،
اور بار بار پوچھا جاتا تھا کہ آپ اجازت دیں ہم ان باغیوں کو اپنی فوج کی طاقت سے ہٹاتے ہیں. حضرت عثمان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو, مدینہ میں میری وجہ سے خون نہیں بہنا چاہیے, میں ابتدا نہیں کرتا ہوں, مجھے کسی نے قتل کر بھی دیا تو اس کو ادھر مدینے میں اس کو ایسا خون میری وجہ سے نہ بہانا. بہرحال منع کیا, انہوں نے تقریریں کی, سب کچھ ہوا, سمجھاتے رہے لوگ کہ آپ فوج کو اجازت دیں کہ یہاں سے باغی چلے جائیں گے, زہر ہے اتنی بڑی حکومت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لاکھوں فوج تھی. یہ اپنی جگہ پر الگ بات ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیٹ کے اوپر جو پہرے دار اور محافظ مقرر تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیے تھے, جن کا نام دنیا حسن اور حسین کے رضی اللہ عنہ. یہ آپس میں اختلاف تھا, تب اپنے لگتے جگر کو عثمان کا محافظ بنایا جا رہا ہے. دنیا نے تاریخ کا خاکہ غلط پیش کیا ہے, تفریق کی ہے. حضرات صحابہ میں اور حضرات اہل بیت میں ان میں کوئی تفریق نہیں. آپ میری بات کو غور سے سنیں, ایک تاریخ کی بات بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن, ان کے حقیقی بہن ہے حضرت عائشہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد, یہ اسما سے ہے, یہ بات سمجھنا, یہ اسما. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد, یاد رکھنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی ہوتی ہے اسما. یہ لوگ اپنی خالہ اپنے نانی اس کے نام سے نام رکھتے رہتے ہیں. اچھا جی. اور ابو بکر کے جو بیٹے دوسرے محمد, ان کا بیٹا ہے قاسم. ابو بکر کا ایک بیٹے سے پوتا ہے جس کا نام قاسم ہے. ابو بکر کے ایک بیٹے سے بیٹی ہے, پوتی ہے. ابو بکر کی وہ پوتی ہے, عبد الرحمن کی بیٹی, ابو بکر کی پوتی. محمد کا بیٹا ہے قاسم کی بیٹی ہے قاسم بیٹا ہے محمد کا, محمد بیٹا ہے ابو بکر کا. اسما بیٹی ہے عبد الرحمن کی, عبد الرحمن بیٹا ہے ابو بکر کا. ابو بکر کے پوتے کا رشتہ ایک بیٹے سے ابو بکر کی پوتی کے ساتھ ہوتا ہے. عبد الرحمن کی بیٹی سے محمد کے بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. یعنی ایک بیٹے سے ابو بکر کا پوتا ہے, دوسرے بیٹے سے ابو بکر کی پوتی ہے. آپس میں دونوں بھائیوں کا اولاد کا رشتہ ہوتا ہے. خاص بات بتا رہا ہوں, آگے چلو. عبد الرحمن کی بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے جو ابو بکر کی پوتی ہے. قاسم کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے جو ابو بکر کا پوتا ہے. ان دونوں کے رشتے کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کو دنیا ام فروہ کہتی ہے, اور ام فروہ کا نکاح ہوتا ہے زین العابدین کے بیٹے محمد الباقر کے ساتھ. آپ نے سنا ہوگا, بہت دنیا نام لیتی ہے نا, محمد الباقر. یہ محمد الباقر جو امام ہے, یہ بیٹے ہیں زین العابدین کے. یہ زین العابدین کا اصل نام علی ہے. یہ زین العابدین وہ زین العابدین ہیں جو معرکہ کربلا میں تھے, بیمار تھے, سامنے مقابلے میں نہیں آ سکے تھے, خیمے کے اندر آرام کر رہے تھے, اور ان کی 23 سال عمر تھی. اس زین العابدین کا نام اصل میں جو یہ لقب ہے ان کا, ان کا نام علی ہے. یہ بیٹے ہیں حسین کے, حسین بیٹے ہیں علی کے. حسین کا بیٹا جو زین العابدین ہے, زین العابدین کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس کو تاریخ محمد الباقر کہتی ہے. محمد الباقر کا رشتہ ابو بکر کے پوتے اور پوتی سے کے نکاح کے ساتھ جو پیدا ہو رہی ہے ام فروہ کے ساتھ. اب دیکھو یہ دونوں خاندان, یہ ہاشمی خاندان, آل بیت خاندان, سید خاندان کا یہ بیٹا ہے اور رشتہ ہو رہا ہے ابو بکر کی پوتے اور پوتی کی بیٹی ام فروہ کے ساتھ. آپ یہ نام یاد رکھو, آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ ملے گا. یہ ان حضرات کی آپس میں محبت تھی, تب رشتے دیے گئے. اور ایسی محبت نہیں تھی, جان دینے والی محبت تھی. آپ ام کلثوم
جو بنت علی بنت فاطمہ ہے، بنت علی بنت فاطمہ ہے، جس کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا، علی نے دے دیا۔ آپ زینب کی عمر، ام کلثوم کی عمر دیکھیں اور عمر کی عمر دیکھیں، عمر 50 سال سے اوپر ہے، یہ لڑکی نوجوان ہے اور رشتہ انہوں نے مانگا، دے دیا۔ یعنی اتنا بھی نہیں کہ بھائی آپ بڑے ہیں اور بیٹی چھوٹی ہے یا اس طرح کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے اور ایک دوسرے کے پیغام کو رد نہیں کرتے۔ آگے چلو، ایک اور بات یاد رکھو، زیادہ مشکل سبق نہیں دیتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہے، ان کی بیگم ہوتی ہے، اس کا نام اسماء بنت عمیس یا عمیس ہے۔ حضرت جعفر آپ کو پتہ ہے کوفہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد جو ان کی بیوہ ہے اسماء بنت عمیس، اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ کرتے ہیں۔ چلو یہاں پر بھی بات ٹھیک ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق، یہ جو ابھی میں نے بتایا نا کہ حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے محمد، وہ محمد اسی سے ہے، اسما سے ہے، جو پہلے بیگم تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد، عدت گزارنے کے بعد اسما بنت عمیس کا رشتہ ہوتا ہے حضرت ابو بکر سے۔ حضرت ابو بکر سے جو محمد نامی بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اسما بنت عمیس ہے۔ اسما بنت عمیس بیگم ہو گئی ابو بکر کی رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر فوت ہو گئے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی یہ بیوہ عدت گزارنے کے بعد بیگم بنتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو یہ رشتہ کیسے جڑ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہت بیوی تھی، 10 کے لگ بھگ عورتیں تھی مختلف ٹائم پہ، آپ کی اولاد بھی بہت تھی، 14 لڑکے 17 لڑکیاں تھیں، 14 لڑکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، 17 لڑکیاں تھیں اور 17 میں نام عائشہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بیٹیوں کے نام۔ تو لوگوں نے حضرت علی اور حضرت عائشہ میں کتنی تفریق کی کوشش کی ہے۔ حضرت عائشہ سے محبت علی کو نہیں تھی تو پھر اس لیے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھ رہے ہیں۔ بھائی دیکھو، دو بھائیوں میں بھی کوئی نظریاتی، کوئی رائے کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ایسے اختلاف نہیں تھے۔ ادھر آؤ، اور بات، 4 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں نے بتایا صرف 14 بیٹے، 4 بیٹے حضرت، 7 بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ تاریخ تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتی ہے۔ حضرت حسین، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبید اللہ یا عبداللہ، عثمان، ابو بکر، محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7 بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو فاطمہ سے تو صرف حسین ہے، کوئی دوسری سے ہے، کوئی تیسری سے ہے، کوئی چوتھی سے ہے، 7 بیٹے شہید ہو گئے حضرت علی کے، صرف ایک بیٹا جو شہید ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صرف تذکرہ حسین کیا جاتا ہے، سارے حضرت علی کے بیٹے، سب کا تذکرہ ہو جائے۔ اور جو علم عباس وہ یہی عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی جو میں نے شاید بتائی۔ 4 بیٹے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چلا، حسن، حسین، عمر، پہلے میں نام بتا چکا ہوں۔ عثمان شہید ہو گئے میدان کربلا میں، علی کے بیٹے ہیں۔ ابو بکر شہید ہو گئے میدان کربلا میں، علی کے بیٹے ہیں۔ اور عمر نہیں شہید ہوا۔ عمر شروع سے ہی لکھنا پڑھنا اس طرح کے چیز میں جو ہے نا، یہ بہت بڑے عالم ہیں اور ان کو اللہ نے عمر بھی بہت عطا کی۔ 4 بیٹوں سے، حضرت علی کے 4 بیٹوں سے سلسلہ چلتا ہے۔ حسن، حسین، عمر اور محمد بن حنفیہ۔ یہ آپ کتابوں میں دیکھو گے کہیں محمد بن حنفیہ کا بھی نام آتا ہے، وہ حنفیہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان سے یہ سلسلہ یہ چلتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، میں یہ ساری جو کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان حضرات کے اندر آپس میں اتنا اتفاق ہے، اتنی محبت ہے، ایک دوسرے کے پہرے دار ہیں، ایک دوسرے کے مشیر ہیں، ایک دوسرے کو رشتے دے رہے ہیں۔ اور پھر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا ہو جناب، اس طرح اختلاف ہو گیا اور یوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
صلاحیتوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فائدہ اٹھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عالمانہ صلاحیت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عثمان نے بھی فائدہ اٹھایا، اور اپنے بیٹے بھی بطور محافظ کی عطا کیے۔ ہرگز دلوں میں کدورت نہیں ہونی چاہیے کہ ان خلفاء کا یا صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس میں کوئی ایسا اختلاف تھا کہ جو دنیا کے ساتھ بغض کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت فضیلت ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی سے محبت کرنے والا وہ ایمان والا ہوگا، اور جو اس سے بغض رکھے گا، ایک فرقہ چلا تھا اس کو خوارج کہتے تھے، وہ اہل بیت کی تضحیق کرتا تھا، تکفیر کرتا تھا، اس لیے فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے سے بغض رکھتا ہے۔ اور ایک ساتھی نے ساتھ سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا 3 فضیلتیں حضرت علی کی میرے سامنے جب آتی ہیں تو مجھے ان جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا، اس لیے میں محبت کرتا ہوں۔ ایک جب غزوہ تبوک کی تشکیل ہوئی، آپ نے فرمایا کوئی میری اجازت کے بغیر مدینہ نہیں رہ سکتا، تو سب تیار ہوئے۔ آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ پیچھے رکیں گے اور مسجد کا بھی نظام اور پیچھے آگے پیچھے گھروں کا خیال، مسجد کی امامت وغیرہ یہ آپ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور عورتیں پیچھے رہتی ہوتی ہیں، جہاد میں نہیں جاتی، بچے نہیں جاتے، مجھے شرم آتا ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، جہاد میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، جب میں کہوں گا تو وہ ثواب ملے گا، اور تو ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے اور اپنے بھائی ہارون کو پیچھے جانشین بنا کے گئے تھے، تم اسی طرح میرے جانشین ہو، لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہارون تو نبی بنا تھا۔ یہ کہا یہ اتنی بڑی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا کی۔ اور دوسری فضیلت یہ ہوئی کہ غزوہ خیبر میں قلعہ کموس کی بات ہے، یہ مضبوط زیادہ تھا اور قلعے فتح ہو چکے تھے۔ پہلے دن ابو بکر کو بھیجا رضی اللہ عنہ، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دوسرے دن جھنڈا دیا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، قلعہ کموس فتح نہیں ہوا۔ آپ نے رات کو بیان فرمایا، بعض و نصیحت کی، فرمایا ہم صبح جھنڈا ایسے شخص کو دیں گے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نام نہیں دیا آپ نے، صحابہ ساری رات دعائیں کرتے رہے کہ یہ بہت فضیلت کا جملہ ہے، ہمیں یہ نصیب ہو جائے، صبح جھنڈا ہمیں ملے، قلعہ کموس کے جنگ کے لیے ہم روانہ ہو۔ جب صبح تیاری شروع ہوئی، آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلاؤ، بلایا گیا، آنکھیں سرخ، آپ نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن 2 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نصیب ہوا۔ تاریخ پڑھو دوستو، جب آپ ہجرت کی شرط چھوڑ آئے تھے حضرت علی کو، اور فرمایا تھا 3 دن آپ نے رہنا ہے، پھر آنا گھر والوں کو وغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ سب لے کے آنا۔ حضرت علی رات کو چلتے تھے، دن کو آرام کرتے تھے، رات کو ظاہر ہے کہ پاؤں پر چھالے پڑ گئے وغیرہ، تو جب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا علی پہنچ گئے، قافلہ تو نظر آ رہا ہے علی پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا حضور علی پہنچ گئے لیکن آنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے پاؤں پر بہت چھالے اور خون بہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کدھر آرام کر رہے ہیں؟ کہا جی ادھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ پر لگایا اور علی کے پاؤں پر پھیرا تو دونوں پاؤں صحیح ہو گئے۔ یہ لعاب دہن ہجرت کے لحاظ سے اور یہ لعاب دہن آنکھوں کے بجائے شفا بن گیا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے نہ کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہ کبھی پاؤں دوبارہ زخمی ہوئے۔ یہ فضیلت ہے۔ آپ نے حضرت علی کو جھنڈا دیا، حضرت علی نے کہا کہ شروع کر دوں وغیرہ اس طرح، آپ نے فرمایا نہیں پہلے تبلیغ کرو، اور تبلیغ کے بعد جو بندہ کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو سرخ اونٹوں کے مقابلے میں بھی زیادہ فائدے کی بات ہے۔ عرب میں سرخ اونٹ ایک اونچی چیز سمجھی جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعوت دی، لیکن آپ کو پتہ ہے یہودی کیسے ہوتے ہیں، اور مقابلے میں ان کا بہت میناس قسم کا بہادر آیا جو بڑا جنگجو تھا، اس کو گرانا بڑا مشکل تھا، وہ نعرہ لگاتا ہوا آیا، کہتا ہے حل من مبارز
کوئی ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ اور فاخرانہ شعر پڑھتا ہے، کہتا ہے لقد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاۃ بطب مجرب، خیبر والے جانتے ہیں، زمانہ جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں بڑا جنگجو ہوں، بڑا بہادر ہوں، اور اسلحہ تان کرایا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی محمد کا سپاہی ہے تو نکلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے منتخب ہو چکے ہیں، نبی کی دعا لے چکے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں لہرایا ہوا ہے، اور فی البدی اسی قافیے میں، جس ردم اور قافیے میں مرحب نے شعر پڑھا، اسی ردم اور قافیے میں شعر کی صورت میں جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، انا الذی سمتنی امی حیدر، کلیس غابات کریہ المنظر، میں وہ شخص ہوں جس کا نام اس کی امی نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر تو وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، بڑے بڑے مشکل گھنوں میں جنگلوں میں رہتا ہے، اور اس کی ایک آواز سے جنگل کے سارے جانور بھاگ جاتے ہیں۔ میں شیر ہوں، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، آج جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا وہ فنا اور تباہ ہو جائے گا۔ وار کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلی وار سے ہی مرہم گرا، لڑکھڑانے لگا، تڑپنے لگا، اور روانہ ہو گیا جہنم میں۔ تیری خاک میں ہے اگر شر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تو یہ نہ سمجھ میرے دشمن کے پاس بہت اسلحہ ہے، میرے دشمن کے پاس بہت فوج ہے، اور اسرائیل بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، روس بھی اس کا ساتھ ہے، امریکہ دو رخا کام کرتا ہے، کبھی پاکستان کو تھاپڑا لگاتا ہے میں تیرا دوست ہوں، کبھی انڈیا کو کہتا ہے۔ یہ نہ سمجھتے دشمن کے پاس اسلحہ بہت ہے، فوج بہت ہے، وہ سب کچھ مانتے ہیں بہت ہے، لیکن مسلمان کے قلب میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ایمان بستا ہے، اس طاقت کے مقابلے میں دشمن کچھ بھی نہیں۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیرے اندر اگر ایمان ہے، قوت بازو ہے، جذبہ جہاد ہے، یہ ختم نہیں ہوا تیرے اندر اگر جذبہ جہاد ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری، دو کھجورے کھانے والے، دو کا پتو پینے والے، کچھ نہ مل کر اللہ کا نام لے کر میدانوں میں اترنے والے، جب اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں اترتے ہیں تو اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ بہت بڑی لاکھوں کی تعداد کیوں نہ ہو، اسلحہ سے بھرے ہوئے کیوں نہ ہو، ان کے پاس اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، ادھر اللہ کا نام لے کر نکلنے والے اللہ کے نام کے مجاہد آ جاتے ہیں تو دشمن پہلے سے ہی ڈر جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں اتنی مثال تھے کہ اکثر جگہوں میں علم مبارز یا انہوں نے کیا ہے یا جواب دیا، اور آپ سے اجازت پوچھیے۔ غزوہ خندق میں جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا کہ خندقیں کھودنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، بہرحال لمبی بات ہے، خندقیں کھودی گئی، وہ پار مسلمان ادھر، ایک شخص ہوتا ہے جس کا نام سردار عمرو بن عبد ود ہے، ودم ولا یغوث ویعوق ونسرا،
पुराने जमाने के बुत का नाम है बुत। इस बंदे का नाम बुत से वो लोग रखते थे, बुतों के नाम, बुतों के जो पुजारी थे। ये बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा, छलांग बड़ी लंबी मारता था, कोई इसको गिरा नहीं सकता, मार नहीं सकता था। ये बहादुरी में इतना मशहूर था। और खंदक को भी फलांग कर इधर आ गया, जबकि फलांगना मुश्किल था, और आके नारा लगाया। इसका नारा सुना गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए कि हुजूर वो नारा लगा रहा है और मैं जाना चाहता हूं। आपने करीब बुलाया और काले रंग का अमामा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहनाया। ये खुशी के तौर पर, थोड़ा सा रौब के तौर पर, जो भी समझ ले, बरकत के तौर पर, और रवाना किया। उसने क्या नारा लगाया? कहो मुसलमानों, मेरी तलवार से कौन है तुम में से जो जन्नत में जाना चाहता है? तंजिया देखे ना आपने उसने कि तुम्हारा नजरिया है कि शहादत हो जाए तो जन्नत में जाओगे। मैदान जंग में आओ, मेरा मुकाबला करो, मेरी तलवार तुम्हें जन्नत में पहुंचाएगी। और अगर तुम्हारे अंदर गिरत है, तुम हमारे बारे में ये कहते हो कि मुसलमानों के हाथों से जो काफिर मारा जाए वो जहन्नम जाता है, तो जाओ जहन्नम में फिर मुझे। मैदान में आया, इधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने दावत इस्लाम का मुसलमान हो जाओ, दुनिया आखिरत की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। उसने कहा मुझे मुसलमान होने की कोई जरूरत। फिर कहा छोड़ जाओ, यहां से जाओ। उसने कहा ऐसा क्या हो सकता है? मैं अम्र इब्न अब्द वुद हूं, आज तक कोई शख्स मुझे शिकस्त नहीं दे सका, मैं जाऊं। कहा फिर मुकाबले में आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकाबले में आओ। कहने लगा तुम्हारे बाप के साथ, अबू तालिब के साथ मेरे मरासिम थे, तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारे वालिद के एहतराम करते हुए तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। तुम हो भी बच्चे, कोई और बड़ा मैदान में आए। हज़रत अली ने कहा तुम मेरे वालिद का एहतराम करके मेरे साथ जंग नहीं करना चाहते, और मैं तुम्हारे साथ जंग करना चाहता हूं। हमें कोई ऐसा नहीं काम, तुम जब अल्लाह रसूल को नहीं मानते हो, बस दुश्मन इस्लाम हो। वो आगे बढ़ा, उसने वार में पहल की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ज़रा के जरिए से उस वार को रोका, और ये मशहूर मुशरिकीन मक्का में सरदार था। जैसे उतबा शैबा बड़े जंग मारे गए थे ना बदर में, उन्हीं की नस्ल का था। 90 साल की उम्र है, उसकी ताकत का अंदाजा लगाया। जिस खंदक को घोड़े नहीं कूद के आ सकते थे, ये कूद के इधर मुसलमानों के इलाके में आया। आप बहादुरी उसकी देखें, ताकत उसकी देखें, उम्र उसकी देखें कि 90 साल का है। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने वार किया, और वार वो थोड़ी सी जगह थी जहां पर उसने लोहा नहीं पहना हुआ था, ऐसे निशाने पे तलवार लगी कि कट गया, नीचे गिर गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को जब अंदाजा हुआ कि हलाक हो गया, आप वापस हुए। और ज़हर है, गम ऐसी चीज है कि जो चेहरा बताता है, तो खुशी भी ऐसी चीज है जो चेहरा बताता होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया अली लगता है कि फातेह बन के आ रहे हो। जवाब में क्या कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह? फरमाया नसरल हजारता फी सफाहत रायही व नसरतु रब्ब मुहम्मदिन बिसवाबी। नसरल हिजारत फी सफाहत रायही, अम्र इब्न अब्द वुद वो मदद कर रहा था अपने माबूदों की, जो उसके माबूद पत्थर थे। वो अपनी बेवकूफी वाले नजरिए पे था, और मैं आपका गुलाम अली बिन नबी तालिब अल्लाह के रसूल की मदद के साथ निकला हुआ पाशरियत पासदारी के लिए अल्लाह ने मेरी मदद की, वो तबाह बर्बाद हो गया। हदीस कहती है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये शेर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने, यतहल्ललो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी से चेहरा चांद की तरह खिल गया।
اللہ تعالیٰ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا